سزاد میں جتنے مومنین مومنات میں شرکت کی تھی مالک شرکت قبول و منظور فرما مالک اس پاک ذکر دا اجر کثیر عطا فرما مالک زمانہ صدقہ محمد و اہل بیت محمد دا جتنے ہاتھ بلند مالک کوئی ہاتھ خالی نہ بنا جو حاجات رکھتے ہیں حاجات پوریاں فرما مالک کوئی بے روزگار بیٹھے تو روزگار عطا فرما جو بار روزگار رزق وسیع عطا فرما جو مومن مومنات کسی مصیبت پریشانی مبتلا ہیں مصیبت پریشانیاں دور فرما مالک زمانہ صدقہ محمد و اہل بیت محمد دا جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں بالخصوص میری والدہ بیمار ہیں مالک صحت کاملہ اجر عطا فرما میری اہلیہ بیمار ہیں مالک صحت و تندرستی عطا فرما مالک اور جتنے بیمار ہیں صحت و تندرستی عطا فرما انجمن حسینیہ دا اہتمام مالک اپنے شان گاہ گاوچ قبول و منظور فرما انہوں جتنے اراکین و معاونین مالک سارے نے زندگی دراز فرما سوائے اپنی ذات اور محمد و اہل بیت محمد تو کسی دا موت آئے نہ فرما جعفری صاحب نے زندگی دراز فرما آئیمی صاحب نے زندگی دراز فرما جعفری صاحب نے مالک رزق مال جان دے حفاظت فرما مرحوم مالک درجات بلندیاں فرما والے جتنے مرحومین مالک انہوں نے درجات بلندیاں فرما مالک زمانہ صدقہ محمد علیہ بیت محمد دا جتنے میرے احباب آئے بیٹھے ہیں بالخصوص بابا وزیر علی مالک صحت کاملہ اجر عطا فرما آئیے اقبال اور دیگر جتنے احباب آئے بیٹھے ہیں مالک سارے کی زندگی دراز فرما مالک حقیقی وارث امام زمانہ دا ظہور فرما امام زمانہ دی معرفت پہچان زیارت نصیب فرما اس قابل بنا جس وقت امام دا ظہور ہوئے لشکر امام زمانہ وچ معشور ہوئے دعا دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات تکلیف نہ سمجھو پھر بھی زبانہ کو معطر کرو نال صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت اہل بیت دشمنات لعنت صلوات بر آل محمد بندے ڈھیر بیٹھے ہو صلوات دی آواز بڑی تھوڑی آ رہی ہے بلند آواز نال صلوات اللہم جتنے دوسرا بندے بیٹھے ہو اتنی بلند آواز نال دوسرا صلوات نہیں پڑھی بلند آواز نال صلوات اگر ہر چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا مالک زمانہ تو علی زندگی دراز فرمائے توجہ ہے میرے پاس سے اگر ہر چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا اگلی سطر میں آکھنی ہے تجام پورا لے ہوتا میں ہاتھ دیکھنے ہاتھ کتنے بلند ہوں دیں زبانہ دیکھنیاں کتنی زبانہ تائید دا حق ادا کریں دیان بھائی جان اگر ہر چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا تو ہر پتھر ہی رہ جاتا کبھی ہیرا نہیں ہوتا والی زندگی دراز ہوگا والی زندگی دراز ہوگا مالک زمانہ تو ان کسی دم و دعائیں فرمائے گا اگر ہر چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا تو ہر پتھر ہی رہ جاتا کبھی ہیرا نہیں ہوتا تو ہر پتھر ہی رہ جاتا کبھی ہیرا نہیں ہوتا میں دو سطرہ کیان ہر بندے دا حق بے سخت ہوا وچ بلند ہوئی رہے ہر بندے دے منہ چو بے سخت داد بھی نکلیے دعا بھی نکلیے بھائی میں سمجھ لیا دو سطرہ تے دوسرے نے چہرے دیکھ لیں کتنے چہرے کھلتے ہیں کتنے ہاتھ بلند ہوتے ہیں کتنی زبانہ تائید حق ادا کرے دیان اگر ہر چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا تو ہر پتھر ہی رہ جاتا کبھی ہیرا نہیں ہوتا اگر عمران کا بیٹا ادھر آیا نہیں ہوتا تو کعبہ کچھ بھی ہو جاتا مگر قبلہ نہیں ہوتا مالک زمانہ تو ان کے صدم و دعائیں فرمائے دیتا بجھو میرے پاس پر مائک پہ دیں دے کوئی نمی شاہ نہیں پہ دیں دا مالک زمانہ تو ان کے صدم و دعائیں فرمائے اگر عمران کا بیٹا ادھر آیا نہیں ہوتا تو کعبہ کچھ بھی ہو جاتا مگر قبلہ نہیں ہوتا چلو ذرا آج دے زمانے نو سامنے دیکھو
تو جو کچھ آج کل اہل تشیع دے نال ہو رہے ہیں نا، ذرا ایک گل تو سامنے رکھو تو اے 17 میں جناب دے حوالے کر لگا تو پھر میں تواڈی تائید دا حق دے دا۔ زمانہ چاہتا ہے پر کبھی ایسا نہیں ہوتا، زمانہ چاہتا ہے پر کبھی ایسا نہیں ہوتا، علی کا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ زمانہ چاہتا ہے پر کبھی ایسا نہیں ہوتا، علی کا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ آؤ بھائی جام پورا لے میں 2:17 تو حوالے کرنے لگا میرے دان تو سن 2:17 دے نال انصاف کی بھی کر دے گراوٹ آئی جاتی ہے کوئی بھی شے حکیمت میں۔ اقبال جی دنیا دی مہنگی تو مہنگی چیز خرید کرو نا بھائی جان، قیمتی تو قیمتی چیز خرید کر کرو۔ قبلہ توجہ میرے پاس ہے، جتنی بھی قیمتی چیز ہوئے جتنی بھی مہنگی چیز ہوئے بھائی جان ایک وقت آن دے ان دی قیمت گھٹن لگ بینی ہے۔ اینی گالی توجہ ہے میرے پاس ہے، ان دی قیمت ختم ہونے لگ بینی۔ آؤ میں کیڑی چیز دا ذکر کرنے لگا، گراوٹ آئی جاتی ہے کوئی بھی شے حکیمت میں مگر موتی ہمیشہ کا کبھی سستا نہیں ہوتا۔ مگر موتی ہمیشہ کا کبھی سستا نہیں ہوتا۔ اچھا اگلے شہد وچ اگلی سطر وچ ایک لفظ استعمال ہونے لگے جلاتا۔ بھائی جان جلاتا میں نہیں ہے زندہ کرنا، یہ لفظ میں نے تو زند وچ آ گیا۔ آؤ بھائی ہن ذرا اس لفظ کا لطف لمنا، گراوٹ آئی جاتی ہے کوئی بھی شے حکیمت میں مگر موتی ہمیشہ کا کبھی سستا نہیں ہوتا۔ تلاوت کر رہے ہیں شاہ جو نیزے پر تو حیرت کیا۔ توالی توجہ نہیں بھائی، توالی توجہ نہیں، اجی میں نہیں مطمئن پہ ہوتا توالی توجہ تو۔ تلاوت کر رہے ہیں شاہ جو نیزے پر تو حیرت کیا، جو مردوں کو جلاتا ہے وہ خود مردہ نہیں ہوتا۔ اور ایک صاحبان میں سکھائے بھائی ماحول پہ بڑھنا تھا کہ تو ماحول بڑھنے میں قصیدے شروع کرنا بھائی۔ توجہ ہے میرے پاس، جو مردوں کو جلاتا ہے وہ خود مردہ نہیں ہوتا۔ آؤ بھائی میں پاک منبر پہ کھڑوتا میں انہاں 3 شیران دے واسطے نا بابا فقیر محمد تیری زندگی ہوئے بھائی، انہاں 3 شیران دے واسطے نا میں یہ سارا کلام شروع کیتے بھائی میں سمجھ۔ آؤ بھائی انہوں نے جو پہلے شیر حوالے کرنے کا، اگر جیتے نہ ہوتے، اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور۔ وہ جڑے بندے پیچھے بیٹھے بھائی، اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور تو پھر سجاد کے خطبے سے سناٹا نہیں ہوتا۔ بھائی سن کی طرح ہوئے بھائی، مالک تو ان کے سے متعین فرمائے، اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور تو پھر سجاد کے خطبے سے سناٹا نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی جڑے زوار بیٹھے ہو نا ذرا اس گل دی تصدیق کرے ایک بار ذہن میں جو دربار شام دے وچ اس دربار شام دے وچ یزید علیہ السلام دا جڑا تخت ہے نا یہ 13 سیڑھیاں 18 سیڑھیاں یا 20 سیڑھیاں زمین تو بلند ہے۔ یہ گل ہے آج بھی وہ تخت موجود ہے، یہ گل ہے کوئی بیٹھے یا ظاہر تیرے تصدیق کر چھڑائے تخت آج بھی زمین تو میں بلند اس حالت وچ موجود ہے۔ اس زمین تک کیوں بلند رکھایا ہاں اس واسطے جڑے آل محمد دربار چاہیں میں اونچی جگہ تے بیٹھا ہواں آل محمد میں جھکی جگہ تے کھڑو سے ایک گل یاد رکھے امام امام ہوندے بھاویں جڑے مقام تے ہوئے چولی چوے تامی امام ہے نوکی نیدر تے ہوئے تامی امام ہے۔ امام جانتے ہیں جو اس اپنا تخت بلند مقام تے کیوں رکھے ہویا۔ آؤ بھائی امام دربارے داخل ہوئے تے امام دی سامنے پہ یہ نگاہ ایک امینہ بیٹھے تخت تے جڑے امام کی کوئی بھی بلندی تے بیٹھے جٹھا نا تے امام اس پاس لے کر دیں کہا عابد نے اور اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ظالم۔ ہون میں دیتا بھائی کیڑا بندہ عظمت جناب سجاد سے بولیں دے بھائی کہا عابد نے اور اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ظالم نسب ہو پست جس کا وہ کبھی اونچا نہیں ہوتا۔ مالک زمانہ تو علی زندگی راز فرمائے این بولو نا بسم اللہ کرام نسب ہو پست جس کا وہ کبھی اونچا نہیں ہوتا، نسب ہو پست جس کا وہ
کبھی اونچا نہیں ہوتا. شیر میں اگلا سنامنا نہیں, میں تو دلہ تے نقش کرنا ہے. میرے دا کتنے ہاتھ ہون بلند ہوں دے, کتنے ہاتھ زمین تے رہن دے. جو امام فرمایا نصب ہو پست جس کا وہ کبھی اونچا نہیں ہوتا. ملک دے سفیر بیٹھا ہے, ملک دے لوگ بیٹھے ہیں. یزید کبھی نہ تخت بے کے جناب سجاد دے پاس دے کہ دے سجاد تیرا بابا بھی بادشاہ, میں بھی بادشاہ, او بھی شہزادہ, میں بھی شہزادہ. بادشاہ نال جنگاں کریں دے رہنے, شہزادے نال جنگاں کریں دے رہنے. تو سب توجہ کرے سو تو میں سلطنت والے حوالے کرے سا. بادشاہ نال جنگاں کریں دے رہنے بھائی بھی سن. بادشاہ نال جنگاں کریں دے رہنے, شہزادے نال جنگاں کریں دے رہنے. جڑے بار گل کیتی نا میرے امام دے چہرے تے جلال آیا. جلال چاہ کے کمینے دے پاس لے کے آدھے تو خود کو شہزادہ کیوں سمجھتا ہے خبر بھی ہے. تو خود کو شہزادہ کیوں سمجھتا ہے خبر بھی ہے. وہ جس کی ماں ہو جنگل کی وہ شہزادہ نہیں ہوتا. جس کی ماں ہو جنگل کی وہ شہزادہ. اچھا اگلی گال سناؤں میں تو امام فرمان وہ جس کی ماں ہو جنگل کی وہ شہزادہ نہیں ہوتا. کبھی نہ میں نے امام دے پاس سے دیکھ کے اسے گل کی تھی. میں نے امام جواب دیتا, بولا یزید تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا, کاٹوں گا جڑ سے نخل تمنا حسین کا. یوں سیدوں کی نسل مٹاؤں گا دیکھنا, جائے گی بھول نام بھی دنیا حسین کا, جائے گی بھول نام بھی دنیا حسین کا. جس بار گل کی تھی اور میں نے امام جواب دیتا. میں نے کہا کتنے بندے امام دے جواب دیتا ہے دا حق ادا کریں دو. کبھی نہ دیکھ کے بیدے بولا یزید تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا, کاٹوں گا جڑ سے نخل تمنا حسین کا. یوں سیدوں کی نسل مٹاؤں گا دیکھنا, جائے گی بھول نام بھی دنیا حسین کا. جن بار آکے جائے گی بھول نام بھی دنیا حسین کا. عابد نے ڈانٹ کر کہا خاموش بے ادب, میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا. مالک زمانت والی زندگی راز فرمایا. مالک ان کے سے محتاج نہ فرمایا. کوئی جناب دیں طبیعتیں جڑ گئی ہیں, وہ جو ہو گئی جناب میرے پاس. اچھا میرا دل چاہتا ہے میں جناب نوں قصیدے سناؤں, زیادہ تو زیادہ کلام سناؤں. ٹھیک ہے جناب. اچھا پہلا قصیدہ بابا آئی سننے سو کل سننے سو آئی سننے سو کل سننے آئی سننے سو آئی سننے سو بابا آئی سننے. ہمارے زمانت والی زندگی راہ ممبر بہت اچھا کر چھوڑے ہیں تاکہ ایک رابط ذرا ٹھیک ہے مومن اوکے پہ ہوں دے. اچھا بھائی قصیدہ میں جناب دے حوالے کرنے لگا تو سجان دے ہو جو میری کوشش ہوں دی ہے انہا مجالس دوتے کوئی نہ کوئی ایسا موضوع میں جناب دے واسطے دے ہوں جڑا موضوع بڑا گھٹ پڑے ہو گیا ہوئے ممبر تے. ٹھیک ہے آج میرا دل چاہتا ہے چونکہ تُساں تاریخ نال شاعری نال ادب نال شگف رکھنے والے لوگ بیٹھے ہو تو میرا دل چاہتا ہے آج میں جناب نو جڑا قصیدہ سناواں. آج قصیدہ میں تو سناواں جناب مالک کے اشتر دی شان اللہ. ٹھیک ہے کیونکہ یہ موضوع بڑا گھٹ پڑے رہندے, اس موضوع سے شاعر لکھا بھی بڑا گھٹ ہے. تو میں کوشش کی تھی جو اس موضوع سے جناب نو کچھ کلمات سنا دا. اگر اجازت دے ہو تو میں قصیدہ شروع کرن تو پہلے مالک اشتر کے کچھ شان بھی نہ بیان کر لگا. ٹھیک ہے چلو بزرگ تاریخ ہم پڑھی بیٹھیں اسے نہ بزرگوں کو تاریخ سن کے پھر تو آجے حوالے کرنا ہے. یہ جوان بیٹھے منت بات سے ایک جملہ میں مالک اشتر شان دا بیان کر دیں. اچھا موضوع شروع کرن تو پہلے مالک اشتر شان شروع کرن تو پہلے ایک گل دی وضاحت کریں دیں میرے بھائی کو تمام سمجھ جو صحابی کہیں ہوا دیں میں ان کا ذکر شروع کرنے لگا جڑے
پاک علی دے بھی صحابی ہے، پاک نبی دے بھی صحابی ہے. ٹھیک ہے. میرے بھائی میرے احترام سمیں پورے قرآن دا مطالعہ کرو کہ پورے قرآن دے وچ لفظ صحابی نہیں آیا. کیڑا لفظ آئے؟ لفظ اصحاب آئے. تقریباً 70 مقامات کے ہوتے قرآن دے لفظ اصحاب آئے، صحابی نہیں. اچھا بھائی، صحابی آدھے کہتے ہیں، صحابی دا معنی کیا ہے؟ صحابی دا اطلاق کہندے ہوتے ہوں دے کیا اساں ہر کہیں کو صحابی سڑ سکتے ہیں؟ جڑا سے یہ سوال کیتے تھے عالم اسلام سے کو جواب دیتا جو صحابی ان کو آنکھیں میں دے توجہ ہے میرے پاس ہے جڑا صحبت رسول اچ بیٹھا ہوئے بس میں رسول اچ بیٹھا ہوئے جابری صاحب کا دوسرا جہر رسالہ امام دی زیارت کی تھی ان کو صحابی آتا ہون عالم اسلام نے جابری صاحب ایک میرٹ ایک معیار بجان ایک پہمانہ دے صحابیوں کو آنکھیں میں دے جو صحبت رسول اچ بیٹھا ہوئے دوسرا جہاں رسول کی زیارت کی تھی تو پھر آؤ میں دوسرا تمام حسین بادشاہ جہاں رضارہ نے طرفوں عالم اسلام دیتے ایک سوال اور کرنا دوسرا سنی شیعہ لوگ بیٹھے اور تواجی نمائندگی کریں دے ہوئے عالم اسلام دیکھو ایک اور سوال کرنے کہ ایک مکہ دے جتنے لوگ ہیں کیا انہوں نے جو کسی نبی کی زیارت کوئی نہیں کی تھی بولو تو صحیح میرے لئے میں نتیجہ پیش کر لیں تو ہاتھ بلند ہو مکہ دے جتنے لوگ آئے انہوں نے جو کہنا ہاں جائے رسول کی زیارت نہ ہی کی تو پھر کیا جتنے لوگ مکہ دے وچ ہیں کیا وہ سب صحابی رسول کے لواسن دے تو مکہ دے وچ ابو لہب بھی ہاں ابو جہل بھی ہاں انہوں بھی پاک رسول نے چھویا ہے پھر کیا مادلہ صحابی آپ سنا تو عالم اسلام نے پھر سب کو جواب ملیا نا صحبت رسول وچ بیٹھنا بھی لازمی ہے بھائی میں سب میں جملہ آکھنے لگا تو سے نہ دے چہرے دیکھ رہے ہیں تو سے نہ دے ہاتھ دیکھ رہے ہیں جاوری صاحب عالم اسلام جواب دیتا نا صحبت رسول وچ بمنا بھی ضروری ہے پاک رسول دی زیارت کرنا بھی ضروری ہے لیکن پاک رسول دی زیارت ہوئے دی محبت دی نگاہ نال ہوئے عالم اسلام نے پھر سن کو ایک سب جواب دے دیتا کہ پاک رسول دی صحبت وچ بمنا بھی لازمی ہے صحابی دے واسطے چاہتے پاک رسول دی صحبت وچ بمنا بھی لازمی ہے سر جوائے جوانا اور جملہ میں توڑے حوالے کرنے لگا پاک رسول دی صحبت وچ بمنا بھی لازمی ہے پاک رسول دے چہرے دی زیارت کرنا بھی لازمی ہے لیکن محبت دی نگاہ نال رسول دا چہرہ ڈٹھا یا ہوئے تو عالم اسلام میں نے ایک گل دا جواب تا دے جیڑا محبت دی نگاہ نال رسول دے چہرے دو میں کہ او تو صحابی ہوں دے جنہ دے چہرے خود رسول محبت دی نگاہ نال بیکھے توڑے حد سلامت رہیں توڑے حد سلامت رہیں جی بسم اللہ کرام جی بسم اللہ کرام مل کے بھائی حیدری آؤ میرے بھائی میرے احترام سمیں عالم اسلام ساڑھی گل سنتا پہ ہے اسا عالم اسلام دے سامنے ایک فیصلہ کر دے ہاں کہ جڑا پاک رسول دی محبت نگاہ نال چہرہ ویکھے او صحابی ہوندہ ہے او رضی اللہ ہوندہ ہے اللہ جانے مسلمان کیڑے الجھنہ دے وچ شکار ہو گئے اللہ جانے مسلمان کیڑے فیصلے کرن دے وچ بہ گئے آمتن دسامان جڑا پاک رسول دا چہرہ محبت نگاہ نال ویکھے او رضی اللہ ہوندہ ہے جنہ دے چہرے پاک رسول محبت نگاہ نال ویکھے او علیہ السلام ہوندے زندگی دراز ہوئے مالک ضمانت والی زندگی دراز فرمائے مالک تو ان کے سے متعینہ فرمائے 4:17 جناب میر تکلم میر دیاں او میں جناب حوالے کر کے پھر میں شان مالک اختر پیش کر رہا جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے وہ پاک جتنے ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں جب آیا ماہ محرم یہ کھل گیا سب پر ہمارے ملک میں کتنے جزید رہتے ہیں پھر بڑا اچھا
جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں۔ جب آیا ماہ محرم یہ کھل گیا سب پر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں۔ مالک کی زمانہ تو زندگی دراز ہے، مالک تو ان کے صدم ہوتا ہے۔ توجہ ہے میرے پاس ایک دو جملے اور سنا ہوا جناب۔ تو پھر صحابی نواز سے شرط ہو گئی کہ اسلام لایا ہوئے، پاک رسول کی صحبت بیٹھا ہوئے، پاک رسول کا چہرہ ڈٹھا ہوئے، لیکن محبت دی نگاہ نہ آتا۔ ایک شرط اور دساں، صحابی نواز سے ایک شرط ایک بھی ہے نہیں جو پاک رسول دے ظاہراً اس دنیا تو ٹور منن تو بعد پھر اسے دین اسلام تے قائم بھی گیا ہوگا۔ اس صحابی دی تاریخ سنیے بیٹھے ہو میرے والد اکرام سامعین، کائنات عالم دے اندر، تاریخ عالم دے اندر دو ایسے صحابی ہیں جنہیں پاک رسول دی صحبت وچ بیٹھے تا نہیں لیکن پھر بھی صحابی کہلائے، اور انہوں کو صرف مسلمانہ صحابی نہیں آکھیا بلکہ خود پاک رسول صحابی آکھیا۔ میں نے پتہ ہے یہ موضوع مشکل ہونے نہیں نہ موضوعات کی طرح بولنا مشکل ہونا، لیکن کوشش ہوتی ہے جو محنت کر کے ایسے موضوع ایسی گلنا جناب کے سامنے پیش کر گئی جنہیں ممبر تو گھٹ پڑی نہیں ہوئی۔ وہ کیڑے دو صحابی ہیں، ایک جناب اویس کرنی، دوسرے مالک اشتر۔ یہ صحبت رسول کے بیٹھے نہیں لیکن صحابی رسول کر رہے ہیں۔ جناب اویس کرنی کے بارے سے بچہ جان رہے ہیں، انہوں دی ماں بیمار آئی، دل وچ جناب رسالت امام دی ایمی دیدار دا شوق آئی، دیدار رسالت دا شوق آئی۔ ایک دنی میں ماں دے قدمت ہاتھ رکھ کے دینا میں اجازت ہے میں پاک رسول دی زیارت کر رہا ہوں۔ انہوں دی ماں کیا بے شک رسول دی زیارت کر، لیکن سورج ڈوبن تو پہلے واپس گھر آویں۔ اور ایک طرف اطاعت والدہ، ایک طرف دیدار رسالت۔ جناب اویس کرنے سفر کر کے مدینے پہنچے نا، تاریخ آگئی جو اتفاق اے آئی کہ جناب اویس کرنے پہنچے رسالت امام مدینے کوئی نہ آئے۔ جب تک سورج ڈوبن تک بھائی جان انتظار کیتا، رسالت امام نہیں آئے واپس۔ انہیں سورج ڈوبن تو پہلے نہ کہ واپس اپنے شہر کے پاس سے ٹر پئے۔ انہوں جناب اویس کرنے شہر جو نکلے، انہوں پاک رسول اپنے شہر دے میں داخل ہوئے، تے داخل ہوندے ہیں سارے اپنے صحابہ نے دیکھ کے انہیں جمن دے پاس سے منہ کر کے آج میں کوئی جمن دے پاس جنت دی خوشبو پہ آنی ہے۔ میں صحابہ رسول کی شان بیان پہ کر رہا ہوں، میں کوئی جنت دے پاس میں کوئی جمن دے پاس ہوں، جنت دی ایک اویس کرنے ہیں۔ دوجے ہیں جناب مالک اشتر۔ آؤ جس موضوع میں جناب کو قصیدہ سنا ہوں۔ مالک اشتر بھی اگر شخصیت کے بارے تو سجاننا چاہتے ہو نا جو مالک اشتر ہان کو، تو پھر آؤ میں تو سنا نہج البلاغہ کا جڑا آخری حصہ ہے نا جیسے مولا دے چھوٹے چھوٹے 480 اقوال بظاہراً وہ چھوٹے مولا دے اقوال ہیں، لیکن اگر انہوں نے شرح کی تھی بلی تو ہر کول دے واسطے ایک جلد درکار ہے۔ انہوں 480 اقوال میں 3 کول جناب مالک اشتر دے بارے بادبانی امیر المومنین سنا میں لگا۔ ٹھیک ہے آؤ دیکھو تو صحیح نا جو مولا دے نوکر ہوندے کی ہو جائے، مولا دے منن والے ہوندے کی ہو جائے۔ پہلے جملہ میں جناب دی دینا دی نظر کرنے لگا، پہلے جملے دی میں جناب دی توجہ دیکھ لیسا جو کتنے بندے اس موضوع کو سنن دے واسطے تیار بیٹھے ہیں۔ میرے واجب الاحترام سامعین، امیر المومنین پہ فرمائندے مالک اشتر اگر پہاڑ دی صورت وچ ہوندے تا اتنے بلند ہوندے کہ دنیا تا کوئی پرندہ اڑ کے انہاں دی چوٹی تک نہ ہی پہنچ سکتا۔ بولنا ہے حوصلہ ضعیف کرنی ہے۔ دوسرا فرمانے امیر المومنین میں جناب نے سناؤں لگا، امیر المومنین فرمائیں اگر مالک اشتر پتھر دی صورت چھوندے، اگر مالک اشتر پتھر دی صورت چھوندے تا اتنے قیمتی ہوندے جو دنیا دا کوئی بادشاہ انہوں خرید نہیں سکتا۔ اچھا جڑے بندے اجے تک انہاں دو فرمان سن کے نہیں نہ بولے، میں تیسرا فرمان جناب دے حوالے کرنے لگا تو میں پھر جناب دی توجہ اور جناب دی دیکھنے لگا جو کتنے بندے میرے نال مل کے استطاعت دا حق ادا کر جو سرکار امیر المومنین نے جڑا تیسرا فرمان جاری کیتے رہے تھا مالک اشتر دیاں عزتاں عظمتاں فضیلتاں دیاں انتہاواں مک گئیان۔ امیر المومنین پہ فرمائدے امام المتقین پہ فرمائدے مالک اشتر میرے واسطے اوہی حیثیت رکھ دیں جو میں علی رسول واسطے رکھتا ہوں۔ زندگی تو علی دراز ہوئے، زندگی تو علی دراز ہوئے۔ مالک
مالک اشتر میرے واسطے حیدری وہی حیثیت رکھتے ہیں جو میں پاک رسول دے واسطے میں علی حیثیت رکھنا جی میں پاک رسول دے نال ہوندا ہم مالک اشتر میں میرے نال ہوندا اور اتھا ایک جملہ میں تم دشمن دا بھی سنائی بننا جڑے ویلے مالک اشتر شہید ہو گئے ہیں تے دشمن نے آکھیا ہاں آج اساں علی دے دو میں بازو جدا کر دیتے آج اساں علی دے دو میں بازو شہید کر دیتے کیڑے پہلے عمار یاسر کو شہید کر کے ہن مالک اشتر کو شہید کر کے میں جملہ آکھن لگا تو میں تو توجہ دیکھ سا میرے واجب الاحترام سامعین پہلے عمار یاسر کو شہید کر کے پھر مالک اشتر کو شہید کر کے یعنی علی بادشاہ دے دو میں بازو ہیں ایک عمار یاسر ایک جناب مالک اشتر میرے محترم دوستو اللہ جانے اس جملے سے کیویں آبرو رکھنی ہائی کہ قدرت نے قانون بنا دیتا کہ جڑے ویلے ساڈے بار میں امام دا ظہور ہو سی نا تے لشکر تیار ہو سی تے امام زمانہ دے اس لشکر دے دو علمبردار ہومنے ایک عمار یاسر حسین دوجے مالک اشتر حسین میرے واجب الاحترام سامعین دیکھو وفا دا کیسا صلہ ملیا ہے جو پہلے علی دے نال بھی رہن آخری علی دے نال بھی حسین پہلے امام دے نال بھی رہن آخری امام دے نال بھی حسین تے کیوں نہ ہمن سارا پہلا امام بھی کعبے چاہے سارا آخری امام بھی کعبے چاہے مالک زمانہ تو زندگی دراز فرمائے آخری جملہ میں قصیدہ شروع کر رہا ہوں تو سمیں تھکے ہوئے معلوم پہ ہوں اچھا موضوع پسند آنے بھی جناب دوں اور جو بندے پیچھے بیٹھے گئے حیدری اچھا پچھلے بندے ہاتھ چاہ دیتا انہوں نے توجہ سارے نال بڑھ سونی شامل حال ہے اچھا میرے باقی احترام سمیں سرکار امیر المومنین نے ایک دی مالک اشتر نواقعہ ہے مالک اشتر اللہ نے تیری اکھان دے وچ وہ حیبت عطا کی تھی اللہ نے تیری اکھان دے وچ وہ حیبت عطا کی تھی مالک اگر تساں کہیں کوئی نظر بھر کے ویکھو نا تساں گھور کے ویکھو اندر روح پرواز کر بنجے توجہ ہے میرے پاس توجہ ہے میرے پاس ایک مالک اشتر ایک جملہ میرے ذہن دے وچ آ گیا وہ جملہ سنا کے میں تمہیں قصیدہ سناواں ایک مالک اشتر دی حیبت والے ذہن دے وچ آ گئی نا امیر المومنین پہ فرمائے دے امیر المومنین پہ فرمائے دے مالک اللہ نے تو یہ اکھان دے وچ وہ حیبت عطا کی تھی کہ اگر تساں کہیں کو گھور کے ویکھو تساں نظر بھر کے ویکھو اندر روح پرواز کر سکتے ہیں ایک بندے جناب مالک اشتر سے سوال کیتا ہے مالک اشتر کدیں تہاڈے دل وچ بھی خوف آئے کدیں زندگی تساں بھی ڈرے ہو مالک اشتر آدھے ہاں ایک دفعہ سر چاہو بھائی میں جملہ آخری جملہ میں قصیدہ شروع کرنے لگا مالک آدھے ہاں ایک دفعہ حیرانوں کہتے ہیں مالک ایڈیاں حیبتاں تے ایڈیاں شجاعتاں تے تو مالک ہیں تے مالک وہ کیڑا وقت آئی وہ کیڑا ویلا آئی تو تیرے دل دے وچ خوف آیا تیرے خوف آیا تیرے دل دے وچ ڈر آ گیا مالک آدھے ہاں میں تن دساواں جنگ سفین جاری ہے جنگ سفین ہو رہی ہے صفاں لگ گئی ہیں گھوڑا سوار گھوڑے میں بہ گئے ہیں تیر کھچ رہے ہیں میں نیزے بلند ہو گئے ہیں مالک آدھے حملے دی تیاری بالکل ہو گئی ہے کہ اچانک میں محسوس کی تے جو کوئی بندہ پیچھے گھوڑا دوڑا کے آ رہی ہے وہ دے گھوڑے دی رفتار اتنی ہے کہ تمام سپاہیاں اپنی اپنی جگہ چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں مالک آدھے اس تو پہلے کہ میں پوچھاں جو کون ہے ایک گھوڑا سوار گھوڑا دوڑا کے میرے نالو بجلی دے وانگو گزرے آدھے جڑے میں او دی اکھاں وچ ڈٹھا ہے نا او دی اکھاں وچ اتنی حیبت آئی میرے ہتھوں تلوار چھٹ گئی میرا جسم کمن لگ گیا توجہ میں چاہنا میرے ہتھوں تلوار چھٹ گئی جعفری صاحب میرے ہتھوں تلوار چھٹ گئی میرے جسم کمن لگ گیا تو آدھے مالک او کون ہے جن دی اکھاں وچ اتنی حیبت آئی جو انہاں دی حیبت دیکھ کے تیرے ہتھوں تلوار چھٹ گئی تیرے جسم کمن لگ گیا مالک مسکرا کے آدھے میں کو بعد وچ پتہ لگ گئے او اور کوئی نہ ہاں او علی بادشاہ دا 13 سال دا پتر عباس آئی مالک کے زمانہ تو زندگی دراز فرمائے میرے عباس بادشاہ دے مریم بیٹھے ہاتھ بلند بھائی مالک کے زمانہ تو زندگی دراز مالک اشتر بیدن وہ اور کوئی نہ ہوئے وہ علی بادشاہ دا 13 سال دا پتر 13 سال دا پتر عباس ہے عباس دی اکھان دے وہ ایڈی حیبت آئی ایڈی جلالت آئی جو مالک اشتر جیسے شجاعت ہتھوں میں تلوار چھوٹوار جسم کمر لگیا مالک کے زمانے تو زندگی دراز فرمائے مالک کو ان کی صدہ متعینہ فرمائے قصیدہ سنائیے جی جناب مالک اشتر دے شان ہے اچھا تیار بیٹھے ہو اچھا ایک سلوات کا بلند آواز نہ بندے ڈھیر بیٹھے ہو سلوات کی آواز بڑی چھوڑیے مل کے سلوات پڑھو سائیں دے ایک سلوات اپنی شان مطابق پڑھو میں جتنے بندے بیٹھے ہو اتنی بلند آواز
मालिक अष्टे करार के आंगन का पता मालिक अष्टे करार के आंगन का पता मालिक अष्टे करार के आंगन का करार के आंगन का पता मालिक अष्टे भाई परदेसानी से बड़ी तवज्जो का पता मालिक अष्टे करार के आंगन का पता मालिक अष्टे करार के आंगन का पता मालिक अष्टे ज़हरा जिसे देती है दुआ मालिक अष्टे सबके हाथ सलामत है मेरे भाई तो सब किससे मोहताज ना हो मालिक ज़माना तो ज़िंदगी दराज फरमाए मालिक तो उनके से मोहताज न फरमाए मेरे भाई मेरे इकराम समें आओ शेर सुनावा तो ने हाथ ठर बने कौन मालिक के अशदर कितने इज्जत दे मालिक कितने शाना दे मालिक कितने मर्तबे दे मालिक करता है जो है दर से मुलाकात यही है करता है जो है दर से मुलाकात यही है जिस पे हुई रहमत की भी बरसात यही है हैदर के हमेशा से रहा साथ यही है रखता है मेरी दिल में विला मालिक अष्टर रखता है मेरी दिल में विला मालिक अष्टर देता है लईनों को सजा मालिक अष्टर सबके मालिक और हाथ सलामत रखे भाई मालिक तो उनके से थोड़े माइक ना आवाज लगा भाई सबके भाई मालिक ज़मानत वाली सुन्नी दराज फरमाए मालिक तो उनके से मोहताज न फरमाए अच्छा भाई मैं शेर ऐसा सुनावन लगा भाई ना मैं जितने शेर पढ़े मैं मोमना हाथ पे सख्त हवा में बुलंद उठे भाई मेरे भाई इकराम समय मैं मालिक अष्टर दी इज्जत पे सुनाना अजमत पे सुनाना मर्तबा पे सुनाना रुतबा पे सुनाना फजीलत पे सुनाना कौन मालिक अष्टर कितनी इज्जत दी मालिक कितनी शान दी मालिक ये है दराज़ की महफिल में रहा है बोलो भाई इन्हें सत्रह से बोलना थोड़े से वाजिब नहीं हो जाए भाई मालिक ज़मानत वाली ज़िंदगी दराज फरमाए मैं मालिक के अष्टर से भाईजान तारफ पे करना कौन मालिक के अष्टर ये है दराज़ की महफिल में रहा है वो इसका है इस्लाम जो मौला ने कहा है कुछ बात दरियाए विलायत में बहा है अब इस सवा क्या हुआ था मालिक अष्टर अब इस सवा क्या हुआ था मालिक अष्टर हसनैन जो कहते हैं चचा मालिक अष्टर वाली ज़िंदगी दराज हो गई मालिक ज़मानत कौन के से मकान मालिक की ज़मानत उनके से मकान फरमाए है तवज्जो अगला कसीदा शुरू करिए भाई अच्छा ठीक हो एक कसीदा पढ़ लेंगे कसीदा में मालिक के अष्टर बादशाह दी शान दा सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह तुस सारे बड़े सोहने बोल रहे हो लेकिन दो चार चेहरे में यूं जे अच्छे ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ माशाअल्लाह माशाअल्लाह ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਉਸ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਔਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ आओ मैं तो कुरान दे विचों इस दलील देवां यौम नदरु कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम हर बंदे अपने इमाम नाल उठी होना बा इमामिहिम 12 ते उठी होना संभाल इमाम नाल ठीक है 4:17 में जनाब वीर तकल्लम दी याद आ गई वो मैं जनाब नु सुनाई ना एक मजलिस मुक्सी ते तुसा मुतवज्जि ज़ियारत हो गया माशाअल्लाह आओ ज़माने नु रसीद सही ज़ियारत क्यों पढ़ते दिलो नजर पे तेरा एहतराम वाजिब है मैं मुस्तहब नहीं कहता ये काम वाजिब है मैं मुस्तहब नहीं कहता ये काम वाजिब है सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला मैं जानता हूँ जवाब सलाम वाजिब है एक
شاہکار کلام سرکار امام زمانہ بادشاہ شان میں شابان وچ پڑھے بڑی پذیرائی ملی ہے بڑی لوگاں دعاواں دتیاں تے اچھے تے میں پھر یقین کامل ہوندا ہے کہ اتھا تو کوئی لفظ ضائع ہو ہی نہیں سکتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میرا دل چاہے میں امام زمانہ بادشاہ شان دا قصیدہ جناب دے حوالے کرنا تو ایک سلوات پڑھ دو آمد امام تے کربلا ہو مرتجز ہو مجمع اغیار ہو کربلا ہو مرتجز ہو مجمع اغیار ہو کربلا ہو مرتجز ہو کربلا ہو امام زمانہ دے قدمہ تے لگے جتنے ہاتھ بلند ہوئے امام زمانہ دے قدمہ دے لگے مالک زمانہ کبھی زندگی دراز فرمائے ہاتھوں مادی کا لیکن شاہ کی تلوار ہو ہاتھوں مادی کا لیکن شاہ کی تلوار ہو جام پورا لے ہو خدا جی کا سمیں تو سے نہ سترہ دا ملک پا دیتا بھائی جیویں سننیاں ہیں تو سنی میں سنیاں میرے بھائی علیہ السلام دن ہن میں سوچ پہ گیا تو سن اے دو سترہ ایسے کمال تے وائن سنیاں اگلا مطلع سانے مطلع تو سن کیڑے کمال تے کیڑے معیار تے وائن کے تو سن یہ سترہ سنے سو آؤ میں اگلا مطلع سانے جناب دے حوالے کرنے لگا اگلے مطلع سانے جی پہلے ستر تو میں اندازہ کر لیا سا پھر بہتر سے کہے مہدی اٹھو تیار ہو کربلا جو دوار بیٹھے بھائی ایک بار ذہن گھن میں جو بین الحرمین دے درمیان تو سپنا ذہن گھن جو ایمیں روحانیت دے طور دے میں آن تصفو دے فیدان دے آئی میں میرے باج بلے طرح سے بین الحرمین دے درمیان کھڑا ہوئے آپ نے آپ کو پاؤ نا تو پھر سترہ سنو پھر بہتر سے کہے مادی اٹھو تیار ہو پھر بہتر سے کہے مادی اٹھو تیار ہو اچھا بھائی یہ ساری مدرسہ ہیں نا یہ جڑا حسین بادشاہ دا ذکر ہے ٹھیک ہے نا یہ ساری درسگاہ ہے آؤ میرے بھائی پھر اس درسگاہ میں دیکھو مجلس لائیو جا رہی ہے پوری دنیا ساری گل سن بھی رہی ہے سن بیک بھی رہی ہے جابری صاحب آؤ اس مجلس سے ایک پیغام ایک میسج جیسا دنیا تک پہنچاون لگیا میرے بھائی علیہ السلام سامعین اور ان 17 تے مہینے سمجھو امتحان دے طور تے یہ 2-17 میں تو لے حوالے کرنے لگا میرے نام کتنے بندے ہاتھ بلند کریں دین جھوٹ سے دھوکے سے نفرت جھوٹ سے دھوکے سے نفرت اے امام اصغر کو جھوٹ سے دھوکے سے نفرت ہے امام اصغر کو الاجل بس وہ کہے جو صاحب کردار ہو تو جہاں سلامت رہے بھائی جان زندہ باد جہاں کو زندہ باد حسین کا دادار زندہ باد
लाख बारी पढ़ा दी ये जो 17 तो मैं करोड़ बारी तो हम सुनावा मेरे बाद में इतना समय नहीं बिस्मिल्लाह कराम हैदरी ऐसे का मिलके नारा है हैदरी झूठ से धोखे से नफरत है इमाम असीर को अल अजल बस वो कहे जो साहिब किरदार हो। मेरे भाई दिल इकराम ये है आज की मजलिस का पैगाम ये है आज की मजलिस का मैसेज जेड़ा सल जमाने तक पहुंचाना और पहुंचा देता आओ हुने हसरत एक तमन्ना मैं जनाब के हवाले करां भाई मैं वो हाथ देखा जेड़े कितने हाथ बुलंद होके इन 17 दी ताईद दा हक अदा करन मेरे भाई दिल इकराम समय आओ एक मंदिर में जनाब नु सुनावन लगा तो मैं देता उस मंदिर तो तुसा कितने बंदे लुत्फ लैंदे हो मेरे भाई दिल इकराम समय इमाम ज़माना दे दरबार से इल्तिजा करके आखरिया हमने अब मंजर उलट कर हमने अब मंजर उलट कर देखना है इमाम हमने अपनी मंजर उलट कर देखना है इमाम कैदी हो शिमरो उमर और शाम का बाजार जी बिस्मिल्लाह करा अच्छा फिर सुनावा अच्छा अगर मुकर्रर करावना है तो नारा मुकर्रर करो ना फिर बिस्मिल्लाह करो भाईजान हमने अब मंजर उलट कर देखना है इमाम कैदी हो शिमरो उमर और शाम का बाजार हमारे के ज़माना तो जिंदगी दराज में आओ भाई हिक में बुलंद शेर जनाब नो इसी में थोड़ी दात दा प्यार वधदा रहंदा इवें मैं शेर जनाब को बता के सुनाऊंगा माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई दिल इकराम समझ कैदी हो शिमरो उमर और शाम का बाजार हो आओ भाई जितने जवान बैठे हो सर जाओ भाई बुजुर्ग दुआ करे सन जवान में निकाल दे मेरे भाई दिल इकराम समझ ये हज़रत इमाम के दरबार में पहुंच गई आओ तो सुन्नी शिया दी नुमाइंदगी करेंगे तो हुसैन बादशाह दे अज़ादारां दी नुमाइंदगी करेंगे मैं इमाम ज़माना दे दरबार में इल्तिजा करना वो इल्तिजा सुननी एक तरफ अकबर जवां बैठे भाई भाईजान एक तरफ अकबर जवान हो एक तरफ हो बावफा एक तरफ अकबर जवां हो एक तरफ हो बावफा हम अज़ादारों को जिस दम आपका दीदार हो मालिक ज़माना तो जिंदगी दराज फरमाए शेर ढेर सारे माशाल्लाह माशाल्लाह दो शेर में जनाब नो जो और सुनाऊंगा अच्छा मैं जनाब नु पहले मक्ता सुनाऊंगा लगा उसके बाद एक शेर और सुना शायरी कवायद के मुताबिक पहले सारा कलाम होता है फिर मक्ता होता है लेकिन पहले मैं मक्ता सुना सा फिर उसके बाद एक शेर सुना सा फिर उस शेर के बाद फिर मैं इस कलाम का कोई शेर पढ़ दे गाली इतनी बड़ी नहीं छोड़ी शायर जो उस बाद कोई गल या कोई शेर मैं उस शेर के बाद नहीं पढ़ता पहले मैं जनाब को मक्ता सुनाऊंगा जावेद साहब भाई में सुन शायर ने अपना अकीदा और अपना ईमान बयान किया है आओ भाई जो केड़ा अकीदा और केड़ा ईमान है देख कर सजाद को सजाद शायर का नाम है देख कर सजाद को मौला कहे उस भीड़ में देख कर सजाद को मौला कहे उस भीड़ में तुम करीब आओ सना पाने शाहे अबरार हो मालिक ज़माना तो जिंदगी दराज फरमाए मालिक तो किसे का मुदान फरमाए तो सब बड़ा सोना सुनिया है आओ भाई शेर में तो ऐसा सुनावन लगा अगर एक गल तो सब पहले सुनी होवे तो
میں تو ہم خود پہ آدھا تو سب بالکل نہیں بول رہا بسم اللہ اگر بسم نہ اللہ سنی ہوئے تو پھر میرے نال داد ان دیوائے جو بلدی 16 سفر 15 سفر تک میں نے ایتوالی داد یاد رہے ٹھیک ہے نا آؤ بھائی شیر میں تو حوالے تو لگا امام زمانہ بادشاہ دا ظہور ہو بننے انشاءاللہ حسن حسین بادشاہ دیا دادار امام زمانہ دے لشکر بھی موجود ہو سن انشاءاللہ ہاں یقین کامل امام زمانہ دے لشکر بھی موجود ہو سن لشکر تیار ہو گیا بھائی حملے دی تیاری قاتلان حسین دے کولوں چون چون کے بدلے پاک سیدہ دے دشمنہ کولوں چون چون کے بدلے میرے بھائی میرے احترام سمیں اجا حملہ ہومن لگا ہو سی نا یا امام زمانہ بادشاہ دے میں پاک لپا دے جو ایک فرمان جاری ہو سی اور فرمان میں جناب نشرام لگا حضرت مادی کہیں گے مادی کہیں گے حضرت مادی کہیں گے خود ادب سے جنگ میں حضرت مادی کہیں گے خود ادب سے جنگ میں حضرت عباس کے ہاتھوں سے پہلا وار ہو دیکھو نا دنیا دوتے کسی گھر دے کوئی بچہ آوے نا خوشیاں منائیاں میں دیا انہی گھر لے بول تو سی نہیں جا چپ کر میں دو میں حال ہے میں دو دنیا دے کسی گھر دے بچہ آوے خوشیاں منائیاں میں دیا ماما پھوپیاں ماسیاں بہنوں ہمن تو بہنا کہ میں لوریاں دے دیا انہی گھر آؤ بھائی بیڑ ہے پاک بطول دا آمن آلہ ہے وفاد پروردگار چامن آلیاں ہیں علی دیاں دھیاں عباس محدد چاکن علی دیاں دھیاں ایک لوری لیتی ہے اس رہ کی زبان دی لوری بھائی کالم عباس کالم درجہ خان نال مدد اللہ کے انہاں نے میں لوری لکھ کے لیتی ہے بھائی ناہید نے انہیں لکھ کے لیتی ہے باب الحوائی جناب علیسکر بادشاہ دی میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے بھی باب الحوائی دی لوری لکھ کے لیتی ہے میں نے بھی باب الحوائی دی لوری لکھ کے لیتی ہے انہوں پھر میں نے سرکار عباس بادشاہ دی شان دی لوری لکھ کے لیتی ہے جو کیویں عباس دی آمد ہوئی تو کیویں علی دیاں دھیاں چاہ کے لوری لیتی ہے ایک سلوات جلدی نال پڑھو میں جناب نو لوری بسم اللہ دے دی ہاں لوری میں صدقے غازی میں گولی بسم اللہ دے دی ہاں لوری میں صدقے غازی میں گولی بسم اللہ دے دی ہاں لوری میں صدقے غازی میں گولی سارے جگ دے کول نرالا ہے تو جو غازی علمہ والا ہے ہاتھ بلند ہو میں بھائی ہاتھ بلند ہو میں بھائی جی بسم اللہ کرام جی بسم اللہ کرام مالک زمانے تو علیہ سمجھ گراز فرمائے دیکھو میں تیسرا کلام ہے میرا میں بڑی سیٹنگ نال تو کلام پہ سننا ٹھیک ہے تو سنارا بھی میں سیٹنگ نال مارو بھائی میں سچے دل بما مالک زمانہ تو علیہ سمجھ گراز فرمائے آؤ بھائی خدا دی قسم میں تو 17 سنا سال تو لے 18 ویسے بھائی جام پورا لے اور دھوجے مندر بناؤ 4 شبان شبری ہیدی بہڑے بطور وفاد قرآن پاک سینی دے ہتھاں تے میرے بھائی احترام سمیں پاک سینی دلان اونچائی بیٹھیاں دلاج پاسے دے کے میری مزمہ سین پہنے غازی تڑے کی تے پیغام رکھ گئی ہے دارا منڈی اپنی تڑا نام رکھ گئی ہے ہاتھ لکھاؤ بھائی یہ میرے مرشد عباس زمین بیٹھے میں صدقے تھی ماما مالک زمانہ تو علیہ زندگی دراز فرمائے مالک تو ان کے سزا مدعائے نہ فرمائے بھی بیاد غازی تڑے کی تے پیغام رکھ گئی ہے دارا منڈی امڑی تڑا نام رکھ گئی ہے اولاد علی دم کیتے ہوئے امڑی دے حد دے سیتے ہوئے اولاد علی دم کیتے ہوئے امڑی دے حد دے سیتے ہوئے تو چولے پاون والا ہے تو جو غازی
بوا زمانے دے امام تو عبادت قبول فرمائے گا میرے بھائی احترام سامعین علی دی زیانی میں عباس کو حد تے جائے بیٹھنا آو بھائی شعر سننا تو ہاں تھا ویسا میرے بھائی احترام جلال تشبیہ میں محمد حسین بھرا کو چاہ کے نہیں میں پینگے دے وچ لٹایا پینگے دے وچ لٹایا جناب حسن کھڑوتے ہیں حسین بادشاہ کھڑوتے ہیں جناب کلثوم کھڑوتے ہیں جناب فضا کھڑوتے ہیں علی بادشاہ کھڑوتے ہیں میری محمد حسین عباس کو پینگے دے وچ لٹا کے عباس دے پاس لے کے پیادے تیری ہر ادا غازی بابے دیوانو ہے جھولا تڑا ویر کعبے دیوانو ہے صدقے بھائی صدقے بھائی مالک زمانہ تو نے زندگی دراز فرمائے مالک ان کے سے دمتائے نے فرمائے بی بی پیادے ہیں تیری ہر ادا غازی بابے دیوانو ہے جھولا تڑا ویر کعبے دیوانو ہے تکو آگی قرآن دے چہدیا تڑے جھولے تے علم میں لے دیا تکو آگی قرآن دے چہدیا تڑے جھولے تے علم میں لے دیا تو جو عصمت دار رکھوالا ہے تو جو غازی علمہ والا بسم اللہ بسم اللہ اچھا ہون بولو بھائی ہول کتنے کا سیدھے پڑھا پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو ٹھہرو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے نعت رسول مقبول ٹھیک ہے جی آج میں 15 سفر 15 دیاں تو بعد ربیع الاول دو مہینے چھڑ ویسے پھر ایسا سارے عاشقان حسین نعت رسول میلاد قرآن شروع ہو ویسے پاک رسول احمد جشن منیسو آؤ بھائی میں ایک تعارف پاک نبی دا کرامن لگا میری کیا جولت میں کراما یا دا تعارف خود اللہ کراوے میں دا تعارف نہیں کرا سکتا یا دا تعارف دا نام ہی قرآن ہو دے اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان بھائی اقبال بھی بیان کرنے تو سمجھنے عقیدہ اور اپنا ایمان سامنے ایک تعارف پاک نبی نشان دا او جناب دے حوالے کرنے لگا ایک صلوات بلند آواز صلو نبی سن کے سامنے ہے جو شیعہ ناتی میں سن لے صلو نبی صلو نبی صلو نبی صلو نبی جدی عرشت گئی نالے جدی ظلف دا ملدار جدی عرشت گئی نالے جدی ظلف دا ملدار وجڑے بچڑے حسن حسین صلو نبی آؤ بھائی یہ سارے ہیں پاک نبی دا تعارف اور ایک میں نبی دا تعارف قرآن دی روح نال قرآن کرام لگا آیت قرآن نہ پڑھتا جو پڑھا تو تھوڑا لطف باقی نہ راسی لیکن آؤ میرے بھائی میرے احترام سامعین ایسے شعر دے نتیجے جو میں دیونا ہی نہ اس لیے میں تو نہیں سماعت چیک کر دیا گا جو کیڑا کیڑا بندہ میرے نال سفر ہم سفر ہوئے ساڈا او نبی
किसी दा मुतान न फरमाए। आओ मेरे भाई बड़े इतराम समें ऐसा मैं तारफ नबी दा तुम्हारे सामने पेश करा। तो जामपुर दे इमाम बारगारी न दीवारा च भी दाद दी आवाज आवे। आओ भाई और ये तारफ में जब से फिर विच थी वन पड़े मोहम्मद दियां ढेर दादा दे ढेर दुआवां मेरे हिस्से विच आईयां। मेरे भाई बड़े इतराम समें मैं पाक नबी दा तारफ पे करना। साडा नबी कितनी इज्जत दे मालिक, कितनी शान दे मालिक, कितने मर्तबे दे मालिक, कितनी फजीलत दे मालिक साडा ओ नबी। साडा ओ नबी, साडा ओ नबी, साडा ओ नबी। यक मलक करे दिन जिए ना पूछी उधर रुतबा की है। यक मलक करे दिन जिए ना पूछी उधर रुतबा की है। जद लाला वर्गी दिए साडा ओ नबी। मालिक ज़माना तो किससे दा मुतान। चलो एक तारफ मैं और करा देना। साडा नबी कितनी शाना दा मालिक भाई। आओ मैं केड़े नबी दा जिक्र पे करेना, केड़े नबी दा तारफ पे करना भाई। उस नबी दा तारफ करा रहे हैं साडा ओ नबी, साडा ओ नबी, साडा ओ नबी, साडा ओ नबी। जद अब्द ढेर सलामे जद सारे मलक गुलामे। जद अब्द ढेर सलामे जद सारे मलक गुलामे। जद यारा पुत्र इमामे साडा ओ नबी। मालिक हम किससे दा मुतान। आओ जी एक हुक्म दी तामील और करिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह जियो शायद पढ़िए फिर जिंदगी बाकी काल मुलाकात बाकी फिर जड़ा कोई काफी साहब का हुक्म वो इंशाल्लाह कल हमने तामील कर लें। ठीक है जनाब। पुराने दौर दा कसीदा माशाअल्लाह माशाअल्लाह चाचे रसूल पुराने दौर दा कसीदा पुराना कसीदा कदी आख्या ये जिक्र पुराना होंदा नहीं। दौर पुराने हो गए जिक्र पुराने नहीं। चलो बुजुर्ग चेहरे मेरे सामने बैठो, बुजुर्गों की याद ताज़ा करिए। एक सलवात पढ़ो मिलके से। बैठे हो
کے تھی پواں جیو جیو درجات بلند من فوق مرحوم دے بسم اللہ بسم ہاں مدینہ العلم علی جون بابو میں علم دا شہراں علی اون دا دروازہ فوق مرحوم نے قلم چاہتی قلم چاہ کے امیر فرمان دا ترجمہ پیش کی تیاد ہے علم دے شہر دا نام محمد رب رکھے وایا چڑ چڑ کے علم دے شہر دا نام محمد رب رکھے وایا چڑ چڑ کے علم دے شہر دا نام محمد علم دے شہر دا نام محمد رب رکھے وایا چڑ چڑ کے عظمت والے شہر دے کیتے گھر بنوایا چڑ چڑ عظمتی معراج علیہ بسم اللہ جیو پر حشر دی سین دا تاج سارے بولو حشر دی سین دا تاج اچھا بھائی کہ تم ایک شعر سنا سکتا بزرگ پڑھ دے ہوندے آئیں جی میں بزرگ پڑھ دے آئیں اس بزرگ سن دے ہوندے آئیں ایمیں میں جناب نے شعر سنا لگا عظمتی مالک زمانہ تو جسم ادراج فرمائے مطلب تو سا سمجھو کہ میں تھک گیا ہوں بسم اللہ بسم میں اللہ دوجہ شعر بھی سناؤں لگا اچھا سناؤں میں جناب دوجہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آؤ بھائی شعر سناؤں خم غدیر دا دل کش منظر بڑیا پالان دا ممبر جعفری صاحبان نے اچھا ممبر بنایا انہیں پاک رسول غزیر دے میدان میں بلند ممبر بنایا میرا علی دا ہاتھ بلند کیتا خم غزیر دا دل کش منظر بڑیا پالان دا ممبر اچھا بھائی پلانے دا ممبر جو بڑیا بابا فقیر محمد انہیں ہم کل دا بھی قصیدہ سنے لگا بڑیا پالان دا ممبر خم غزیر دا دل کش حاجیاں حج تو
کچھ اور پڑھنا ہے لیکن بھائی میں سے حکم دیتا ہے جو اس معصومہ دے دو گئن سنائے جڑی شام دے زندان دے بھرا دے زیور چم کیا کیا سجاد رات نہ رو میں کوئی کفن مانگنا ہے تو میرے امام رات رو کیا کہنا سکینہ کفن کیوں نے مانگ دی رو کے بھرا دے زیور چم کیا کیا کفن وسدیں بھراواں تو مانگے گئے تو تا آپ شام دا کہہ دیئے آج میرا اکبر دیندہ ہویا میں کفن مانگا اتھا ہی میں تو بار میں امام کا ایک فرمان سنا چھوڑا پتہ نہیں کتنے موہاں چوہائے نکل سی میرا بار میں امام کا فرمان دے میرا سلام ہوئے اس مظلومہ تھے میرا سلام ہوئے اس معصومہ تھے جہاں دے کربلا تو کہنے کے شام دے بیندیاں توڑی رخ سارے دے رنگ تبدیل تھیں دے تو سمیں میت زمین دے دے دران دے ہو کھارے جا کوئی نہیں جڑا موت تو کھا لیو بھائی جان تو علی جوانی دی قسمیں آؤ میں تو نے ایک منظر بکھاما ایک میت زمین دا بکھاما چاہیا میت سجا سکینہ دا اوہی میں دسیا ہے علماء او گھاس کڑیاں دے پیاں چم دیاں ہنواں اکبر دیاں پھپیاں شہادت دے جملہ میں تو پورا سنے سا لیکن ایک بان بزرگاں دے دور دے میں تو سناما رمن آلے ہو جنہے دلے بھیڑ دنیا تو ٹر گئی چوہ تفصیل سننا ایک بان سن کے بھیڑ ٹر گئی سجاد کیا میرے سجدے دن کیا میرے کھلے دے دن میرے بام دے رمن آلے ہو کلمار کا دن توڑے کوئی تا ہوا جڑا میں جنازہ چواویا تو ہاتھ برآمد و نواز آئے سجاد آمن دے میں آ گیا تو سکون آواز آئے میں علی اکبر آپ آیا ہے بابا کوئی نہیں آیا چاچا کیوں نہیں آیا اکبر آدھر میں سب تو پہلے آ گیا ہے اکبر سب تو پہلے کیوں آیا ہے روان علی اکبر نے درو کیا دن آیا معافی منگن سکینہ تو او میرے شہر چ زخمی تھئیے او میری نگری میں شمار کلوں وہ بے جرم مریندی زہرہ دی دنیا دورے دلہ دی جی بسم اللہ کرام اللہ کھواری بڑا جوانے سرد ماتم کر کے پیادے بات سنا اکبر بہن نال کڑی گل کی تھی اکبر آدھے آیا معافی منگان سکینہ تو او میرے شہر زخمی تھئیے آدھین میری نگری میں ایش مر کو لوں بے جرم مریندی وہی دے مو دے زخم وہ میں ہون دیکھے وہ پھول پہ کو برچھی گئی ہے وہ کر بھیڑ دی منات منی پوے وہ ہون قبر جسم دے ہاتھ جوڑو میں تو نو کرنا زہرا جی دھیاں تو راجی میں آیا معافی منگان سکینہ تو ہاں میرے شہر چ زخمی تھئیے ہاں میری نگری میں ایش مار کلوں وہ بے جرم مریندی وہی دے مو دے زخم وہ میں ہون دیکھے وہ پھول میں کو برچھی اکبر بیادن کر بھیڑ دی منات منی پوے ہون قبر جسم دے
آیا معافی منگان سکینہ تو او میرے شہار جو زخمی تھئیے او میری نگری میں چلے شمار کلوں بے جرم مریندی وائندے مودے زخم وہ میں ہون دیکھے او بھول میں کوں برچی گئی ہے اکبر بیادر سجاد کر بھین دی منات منی پوے وہ ہون کبر جو سمدے اچھا زارہ دیا دیا تو آلے تیرا دی میں جے تو سمکان دے جڑ گئے ہو میں تو انہیں بھین دے جواب بھی سنائی بنا جلد اکبرہ کے سجا منی بھین نواز منی نگریت مرین دی رہی ہے میرے نال منی پوے رومانہ لے جڑا لفظ معافی آیا ہے سکینہ تڑپ کیا دیئے نام مانگ معافی میں راضی ہاں ہون کر نماتا ہوں ہون کر نماتا ہوں وہ نام مانگ معافی میں راضی ہاں بہت گھبراؤ نہیں سرور ثانی وہ میں کو نہیں بھولنا جی میں پردے وچ وہ تنی لٹی گئی ہے جوانی آئیو میں اللہ قبول کرے کیونکہ بھائی دا حکم آئی جو تفصیل نال اس معصومہ دا ایک سنا میں رمنا لے ہو ہر ویلے بابے دے نام وچ بابے کو یاد کر کے جزید دے پاہے دارہ پارا چھوڑے آئے میں بالکل نیڑوں ایک مینڈ شروع کرنا لگا اور کمینہ اسم عیسائی دے اولاد آئے آدھے کیا ہویا آدھے نے زندان ایک معصومہ ہے بابے کو یاد کر کے ہوتی ہے آدھے جلد لے روندی نے سارے ہاں لہمانا شروع تھی میں یا اس بچی نو چپ کرا یا ساری لٹیاں تبدیل کرا دے بل من جو اس میں پیر سجاد کو سڑیا آکھنے لگا سجاد اے جڑی بچی زندان میں روندی ہے تیری کیا لگ دیا سیدہ دن میں غریب دی بھین کیوں روندی ہے بابے کو روندی ہے کی میں چپ کرے سی سیدہ دن بابے دا سار دے واتن نہ رو سی واتن یہ سگلے لافظ سے کہتے ہیں موہاں جو ہائے نکلے بسم اللہ کرنا آدھے او کی میں سجاد رات رو کے آدھے نہ ہو سی میں سب گرتی ہوں نہ رو سی بابے دا سار ہتھا تے اتوں بھی لافظ چھوڑے گا زندان دا دروازہ اما میری بھین کہیں گئی سجاد وہ مٹی تے سلتی ہوں اما میری بھین جگہ آکھ بابا ملن آئے بابے دا سار کی میں سجاد چاہ کے سکینہ دے قریب آئیں میری سینڈ مونڈا ہلا کے دیا سکینہ جاگ بابا ملن آئے اور میں سکتے جی ممبر گواہ میں بڑے دکھنے لفظان تے آگیا سکینہ میں مٹی تے سمے ہویا ہیں اکھی نہیں کھولی میں بائی میں دھا کے دی آؤ میں اگلی دا بابا تو سہائی کی تھی علی دیا دیا سرہ تے ماتم کی تے رو کیا دیا سکینہ سکینہ بائی نے بدھا اکھی کھول بابا نے بابے دا سر ملن آئے یہ وین میں لیا ماما بھینا تھیاں سمجھے سمجھے تھیاں دا پیمان آل کے دا پیار ہوتا ہے رمنا نے اٹھی بیٹھے ان بابے دا سارے میں چھوڑے بس وین سناوا دعا دے ہو گئی بابے دے ساتھ میری سینڈ پہلے دے دے انہیں دے 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 مٹی تے سام پہ اگلا جملہ یہ دیا کہ شام دی زمین ہلے گی بابے دا سار سینے سے رکھے نہیں میں بابے دے مونہ لے کے دی بابا بابا بس دے لے دے میں تیرے سینے تے سمدھی آئیں آج اجڑے وے دے دھی دے سینے دے سمدھی میں سب کہتی ہوں انشاءاللہ کہیں ہمیں چاہے نہ کہیں مقام تو تھی گئی مقام تو مقام تھی گئی جب سے بس دے لے دے میں تیرے سینے تے سمدھی آئیں آج اجڑے وے دے دھی دے سینے دے سمدھی بابے دے ساتھ سینے تے رکھ کے رونا لے اتھی ترہ وین تریجے وین تے سکینہ دا روح پرواز کر گیا علی دی انوہ تے دھیاں شام دے زندان دیوارہ نال ٹکرہ ماریاں رونا لے میری سین بابے دا سار سینے تے انہیں رکھ کے تے بابے دے خشک لبن تے بوسا میرے ماں دے رونا لے میری سین پہلا وین کر گیا دی بابا میں دو دیکھ شام دے مرا دیاں دھیاں نرم بسران تے سمدیاں پیان میں مٹھیاں تے سمدی ودیاں سونے ہائی کی دیا سونے ہائی کی دیا تو جا وینڈ کر گیا دی بابا جڑے عید دی پوائیاں
کے بابا میں سوچی دی ٹیک دی ٹولی ودیاں میری کمر جھک گئی ہے رونا لیا تو سسار ماتم کیتا ہے علی دی انوہ دے دھیاں دیوارہ نال ٹکرا ماری ہے سکینہ دروں پرواز کر گئے میری سین کلمار کیا لیا سجا جلدی کنڈے کٹن علی بھیڑ مر گئی جابری صاحب بزرگ پڑ جانے آئے پیو دے دھی دا کوئی عجیب دیا مقدر جنا دھی پیو کو ملن گئی آئے پیو دے مک گئی آئے جنا پیو دھی کو ملن آیا ہے دھی دے مک گئی ماتم سونا لگ رہا ہے میرے امام دے روانا لے تو میں پڑھ سکنا نہ تو سن سکنا ہے سجاد کی میں غسل لوایا کی میں کفن پوایا یا کوئی نہ روانا لے کھڑیا لے مجبور حضرت سکینہ دے روانا لے کی میں جنازہ چایا ہاں دن اللہ کے بعد ہے ٹکا کے سجد ٹر دیا دے رو دیا دے شام دے بسیاں کلمار کیا دیان بیمار ہانال کے ہو جے گٹھری لائی بتائے اچھر میں سجاد رو دیا دنے گٹھری تنائے میں کون لوگو بیمار بھیڑ مر گیا سید آدھر میری بھیڑ مر گیا جنات بھیڑ زیارت کرام الامام آباد لڑ ہٹایا ہے شام دیا مسیح چہرہ رٹھے جڑویل میلے چولے تے نگاہ پہ اکل مار کیا دیان کہہ دی تو کوئی ایڈا غریب ہے جڑا کفن بھی نہیں پوا سکیا اچھر انہیں سجاد آدھر میری مجبوری بڑھ گیا دن کیڑی مجبوری سے در مسافر میں دے جا